بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جوگیوں میں رہنے والے خانہ بدوش لوگ تھے جو کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر جا آباد ہوتے تھے۔ تھوڑے ہی دن پہلے ہم نے احمد آباد کالونی کے باہر بڑے پلاٹ میں بڑو ڈالا تھا۔ میرا نام رشیدہ ہے۔ بچپن ہی سے مجھے گھر گھر جا کے بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ میری عادت اور بھی پختہ ہو گئی تھی۔ اب میں سڑکوں پر جا کر بھی بھیک مانگنے لگ گئی تھی۔ جب میں سال کی ہوئی تو میری زندگی میں ایک نہایت ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں جوان تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ لوگ میرے حسن سے متاثر ہو کر کافی سارے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ گرمی ہو یا سردی، میں سارا دن بھیک مانگی کرتی تھی، کیونکہ مجھے بھیک مانگنے کا چسکا لگ گیا تھا۔ ویسے بھی مفت کے پیسے آتے تھے، کچھ اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک دن سخت گرمی میں بھیک مانگتے ہوئے مجھے سڑک پر چکر آ گئے اور میں بے ہوش ہو کر بیچ سڑک میں گر پڑی۔ کچھ لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور سڑک کے کنارے ایک سایہ درخت کے نیچے لٹا دیا۔ میں وہاں چپ چاپ لیٹی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سڑک پر کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ذرا سا ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف لوگ جمع ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ پائی۔ میرا رنگ روپ بہت سفید تھا اور میں مانگنے والی تو کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ پھر اس بھیڑ سے ایک آدمی نکلا اور مجھے دیکھ کر وہ میرے ساتھ چپک گیا، رو پڑا، تماشا کرنے لگا۔ ارے تم کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، چلو تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ میرا شوہر ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر جلدی مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ میں اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی اور مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے میں کچھ بول نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ اپنی بیوی کو جلدی سے ہسپتال لے جائیں۔ اس نے اس چالاک کی سے سارا کھیل کھیلا کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی کار میں لٹا لیا اور گاڑی چلاتے ہوا جلدی بھیڑ سے کہیں دور نکل گیا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا۔ سمجھ گئی کہ اس مرد کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی، اس مرد سے مقابلہ کرنے کی ہمت جمع کرتی رہی۔ جب مجھ میں جمع ہو گئی تو میں نے گاڑی میں ادھر ادھر دیکھا، نظر ڈالی۔ سیٹ کے پاس ہی مجھے ایک نوکدار لوہا نظر آیا۔ گاڑی اس وقت کسی سنسان علاقے سے آہستہ گزر رہی تھی۔ میں نے ایک دم اٹھی اور اسے لوہے کا نوکدار حصہ اس مرد کے سر پر دے مارا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا اور اسے اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیاری نہیں تھی۔ گاڑی بے قابو ہو گئی اور ایک سنسان علاقے میں حادثے کا شکار ہو گئی اور لڑکھڑاتی ہوئی دور کسی درخت کے ساتھ جا ٹکری۔ میرے کپڑے جگہ سے پھٹ چکے تھے اور جسم پر کچھ خراچیں بھی آئی ہوئی تھی۔ سر پر لوہے کا ڈنڈا کھانے کے بعد اس آدمی کا جسم بھی لہولہان تھا۔ وہ اس حالت میں بھی گاڑی سے نکلا اور میری طرف بڑھا اور مجھ سے لڑنے لگا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں کیا کروں۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ دور جا گر پڑا۔ بس میں نے انہی لمحات کو غنیمت جانا اور گاڑی کی طرف دوڑ پڑی۔ میں نے گاڑی سے ہی وہی لوہا اٹھایا اور اس کے آدمی کے طرف بڑھ پڑی کہ وہ بہت بری حالت میں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس وقت کسی درندے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ بس کسی بھی وقت مجھے پر جھٹک پڑتا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اور مجھے جھپٹنے لگا، میں نے وہ لوہے کا ڈنڈا عین اس کے مردانہ حصے پر دے مارا۔ درد سے لبلہانے لگا، مگر میں اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے اس پر وار کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی بے جان ہو گیا، گر پڑا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میں نے وہ لوہے کا ڈنڈا وہیں پھینکا اور سانس لینے کے لیے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی تو میں گاڑی کی طرف بڑھ کر شاید اپنا کپڑا ڈھونڈنے لگی، کوئی کپڑا مل جائے۔ جب کبھی کوئی گاڑی کے اندر میں تحاشا پیسے، قیمتی جیولری اور بہت سارے خوبصورت لباس پڑے تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ مجھے لوٹنے
نکلا تھا مگر خود لوٹ چکا تھا۔ اگرچہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی مجھے افسوس تھا کہ میرے ہاتھوں ایک بندہ مر گیا ہے، لیکن میں بھی کرتی کیا؟ اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے مجھے کرنا پڑا۔ اتنا میں نے ٹھیک سمجھا۔ کیا آپ بتائیں میں ٹھیک ہوں یا غلط؟